السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. ٹھیک ہے، ہم مدینہ بک کا سیکنڈ لیکچر شروع کرتے ہیں. دوسری کتاب ہم نے شروع کی تھی، اس کا آج ہم الدرس الثانی شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے لاسٹ جو لیسن تھا، یعنی جو الدرس الاول تھا مدینہ کلاس کا، مدینہ بک کا، اس کا نا ایک پیج تھوڑا سا انہوں نے پرنٹنگ میں 10 کے بعد وہ 11 نمبر پہ چلا گیا. تو وہ ایک لاسٹ تھوڑا سا پارٹ ہے جس میں ایک رول بتایا ہوا ہے، وہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو بتا دوں. کہ جیسے مدینہ بک کے جو پہلی والی مدینہ بک تھی، فرسٹ ون، اس کے اندر ہم نے لاسٹ میں ایک رول پڑھا تھا عدد معدود کا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم 3 سے لے کے 10 تک کا جو عدد ہے وہ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. یعنی اس کے ساتھ ہمارا جو معدود ہوتا ہے وہ ہمیشہ پلورل ہوتا ہے، جمع لگاتے ہیں ہم اس کی، اور اپوزٹ ہوتا ہے معدود اور عدد. یعنی جو معدود ہے اگر وہ مذکر ہے تو ہم اس کے ساتھ عدد جو ہے وہ مؤنث لگائیں گے. جیسے مفتاح ہے، تو اگر میں کہنا چاہوں گی 5 چابیاں، تو میں کیا کہوں گی؟ خمسۃ مفتاح. تو اس میں نے جو خمسہ یوز کیا ہے، مؤنث یوز کیا ہے، کیونکہ مفاتیح جو ہے وہ مذکر، مفتاح مذکر ہوتا ہے اور اس کی جمع تکسیر ہے مفاتیح. اب جیسے امرأتن ہے، تو اگر میں کہنا چاہتی ہوں 5 عورتیں، تو پھر میں کہوں گی خمس نساء. نساء مؤنث ہے لیکن اس کے ساتھ عدد ہم نے اپوزٹ لگایا ہے جنس کا، ہم نے عدد کو مذکر کر دیا. تو یہ ہم نے ایک دو چیزیں پڑھی تھیں اس کی عدد کے حوالے سے، کہ 3 سے لے کے 10 تک کا جو عدد ہے وہ ہم معدود پلورل رکھتے ہیں اس میں، اور جو عدد ہوتا ہے وہ معدود کے اپوزٹ ہوتا ہے. اگر تو معدود ہمارے پاس مذکر ہے تو عدد ہم نے مؤنث استعمال کرنا ہے، معدود اگر ہمارے پاس مؤنث ہے تو عدد ہم نے مذکر استعمال کرنا ہے. معدود جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کے لیے آپ عدد استعمال کر رہے ہیں اس کو معدود کہا جاتا ہے. جیسے خمسۃ مفاتیح میں مفاتیح جو ہے وہ معدود ہے اور خمسہ عدد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا قاعدہ پڑھا تھا. اور اگر 1 یا 2 کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے، جیسے آپ کہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ، تو ہم کہتے ہیں طالب واحد، تو ہم واحد کا ورڈ لگاتے ہیں صرف اس کو ایک سٹریس کے طور پہ، ورنہ طالب بھی ایک، اس سے ایک ہی مراد ہوتا ہے. جیسے واحد کو یہ شو کرتا ہے، واحد تثنیہ جمع کی کیٹیگری میں ہم دیکھیں تو یہ واحد کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور تثنیہ بنانے کا طریقہ تو ہم نے اسم کی شروع میں دیکھا تھا کہ الف نون یا یا نون لگاتے ہیں، طالبانی یا طالبینی ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم واحد اور اثنین، اگر اثنینی یا اثنانی نہ بھی لگائیں تو بھی کام چل جاتا ہے. اور ہم جو ہیں وہ الف نون کا استعمال یا یا نون کا استعمال کرتے ہیں اسم کے آگے اینڈنگ میں، اس کو تثنیہ بنانے کے لیے. اور ایک اگر عدد ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس کے ساتھ ہم واحد لگا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے یہ کچھ چیزیں دیکھی تھیں اپنے لاسٹ 1-2 لیسنز میں جو کہ مدینہ بک کے تھے. اب یہاں پر ہمیں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا کہ یہ دیکھیں، جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 100 کا عدد لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے مئۃ رجل اور مئۃ امرأۃ. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ مئۃ کا ورڈ جو ہے وہ مذکر کے ساتھ بھی لگتا ہے اور مؤنث کے ساتھ بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ مئۃ رجل اور مئۃ امرأۃ، اس طرح سے نہیں بولیں گے. تو اس کے ساتھ ہمیشہ آئے گا، یعنی جو مئۃ ہے وہ مذکر یا مؤنث کی ڈسٹنکشن نہیں رکھتا، وہ دونوں کے ساتھ آتا ہے. مذکر والے معدود کے ساتھ بھی آتا ہے اور مؤنث معدود کے ساتھ آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہوگی کہ رجل بھی واحد ہے اور امرأۃ بھی واحد ہے.
دونوں حالت جر میں آ رہے ہیں کیونکہ معدود جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دونوں واحد ہیں، اور سیم کیس جو ہے وہ الف کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کو یہاں پر اس پیج میں نظر آ رہا ہوگا کہ 1000 ہے، الف رجل اور الف امرأۃ. اب یہ الف کا ورڈ بھی جو ہے وہ مذکر کے ساتھ بھی آتا ہے اور مؤنث کے ساتھ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر یہ رول بتانے کے بعد، یہ قاعدہ بتانے کے بعد کہ میعہ اور الف کا استعمال ہم کیسے معدود کے ساتھ کرتے ہیں، 5 سینٹنسز دیے گئے ہیں جس میں ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے. ظاہر ہے اس میں کوئی رول یا کچھ دیکھنا تو ہے نہیں ہم نے مذکر یا مؤنث کے اعتبار سے، تو ہم اس کو جہاں پر 1000 لکھا ہوا ہے نمبرز میں، اس کو ہم نے الف لکھ دینا ہے. اور جیسے یہاں پر ہے کہ هذا التلفاز بألف ریال، بألف ریال، ٹھیک ہے کیونکہ بی آ گیا نا اس لیے. تو عندي 1000 ڈالرز في هذا الكتاب 100 صفحة. بكم هذه الحقيبة؟ هي ب100 ریال، کیونکہ بی کی وجہ سے پھر 100 سے 100 ہو جائے گا، ادروائز جو ہے وہ اکیلا جب آتا ہے تو یہ حالت رفع میں آئے گا. في هذه الكلية 100 طالب من پاکستان و 100 طالب من انڈونیسیا. اب یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس معدود ہیں وہ تمام کے تمام واحد میں ہے، ریال ہے، دولار ہے، صفحہ، طالب، تمام کے تمام معدود ہمارے پاس اس میں ہے، واحد میں آ رہے ہیں، چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے، الف اور میعہ سیم رہے گا. تو یہ عدد معدود کے ساتھ آپ کو ایک اور ایڈیشنل چیز مل گئی. ابھی یہ قاعدہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اس میں جب ہم 10 سے اوپر جاتے ہیں، جب ہم 10 سے زیادہ کا عدد استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ اور رولز ہوں گے جو انشاءاللہ آگے کسی چیپٹر میں آ جائیں گے. اب یہاں پر کچھ سینٹینس، کچھ ورڈز ہیں جن سے جملے بنانے ہیں، جو انشاءاللہ آپ اپنا ہوم ورک دیں گے. یہ جو 13 نمبر والا ہے، کون جملا مستعمل الکلمات الآتیہ، تو اس میں جیسے ذکیون ہے، ذہین کو بولتے ہیں. میعہ، متزوجن جو ہے وہ میرڈ کو کہا جاتا ہے. عازبن بولتے ہیں ان میرڈ کو، کوارے کو. اور خلق اخلاق ہوتا ہے، دولار ہے، اور غالن جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں مہنگے کو کہتے ہیں. ٹھیک، اب جو نیچے نیو ورڈز ہیں اس میں میرا خیال ہے ہاں ایک یہ غبیون ورڈ ہے جو ہم نے نہیں دیکھا ہوا پہلے. غبیون جو ہے کہتے ہیں جو ڈل ہوتا ہے، جو ذہین نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے غبیون. اور سب سے لاسٹ میں ایک ورڈ ہے کمن اور اکمامن. کم بولتے ہیں آستین کو. یہ لیسن میں ورڈ گزرا تھا، یہ جو ہمارے پاس ڈائلاگ تھا اس میں یہ لفظ آیا تھا کسی شرٹ کے ساتھ. تو یہ جو ہے کمن جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے، آستین کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ اکمام ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے تمام ورڈ ہم نے دیکھے ہیں. معجم کا ورڈ اکثر گزرتا رہتا ہے جو کہ ڈکشنری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور معاجم اس کی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں الدرس الثانی، اس کا ہم شروع کرتے ہیں یہ ڈائلاگ. ہشام: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا اخی؟ من الاخ؟ ہشام: انا مدرس جديد بالجامعة. اسمي هشام. أنا من الولايات المتحدة. یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہتے ہیں الولایات المتحدہ. اور یہ جو ہے نا یہ من الاخ آپ کو یہاں پر مل رہا ہے، جو کہ مطلب اس سے اس کا انٹروڈکشن پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی تم کہاں سے ہو. جیسے
ایک ہوتا ہے نا ڈفرینٹ اسالیب آپ یوز کرتے ہیں, تو یہ من الاخ پوچھنے کا مطلب ہے کہ تم کہاں سے ہو, یعنی اپنی نیشنلٹی اس کے آنسر میں بتانی ہوتی ہے. پھر ہے بلال اہلاً وسہلاً ومرحبا بک یا اخی. اب یہاں پہ ہمارے پاس مفاعیل کا استعمال ہو رہا ہے, جو کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے مفاعیل خمسہ پڑھے تھے, تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو اہلاً وسہلاً اور مرحباً ہے یہ تینوں مفاعیل بھی ہیں, جس میں سے جو فعل اور فاعل ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے, محذوف ہوتا ہے. اور انا مسرور بلقائک, انا زمیلک اسمی بلال بن حامد, امن واشنگٹن انت یا ہشام. اب یہاں پر ہشام سے سوال کرنے کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے. اب دیکھیں کہ جو بلال نے سوال کیا تھا اس میں اس نے پوچھا تھا من الاخ, اس کے نتیجے میں یعنی اس کے آنسر میں بھی اپنی نیشنلٹی بتانی تھی. اب دوبارہ یہ جو بلال سوال کر رہا ہے تو امن واشنگٹن انتا یا ہشام, تو یہ بھی یہاں پہ بھی جو آپ کا سٹی پوچھنے کا طریقہ ہے اس میں آپ سوالیہ انداز استعمال کریں, جو کہ اس سے پہلے ہم پہلے الدرس الاول میں دیکھ چکے ہیں. ہشام لا انا لست من واشنگٹن انی من نیو یارک. بلال امسلم ابوک یا ہشام, ہشام لا هو ليس بمسلم. بلال وامك امسلمة هي, ہشام لا هي ليست بمسلمة. اب یہاں پر لیسا کا استعمال آ رہا ہے, یعنی آپ جب ایک سینٹینس کو نیگیٹو کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ ماں بھی استعمال کر سکتے ہو, آپ کچھ اور بھی یوز کر سکتے ہو نیگیٹو بنانے کے لیے, لیکن یہاں پر لیسا خاص طور پر لیسا کا استعمال ہوا ہے کہ لیسا کے ساتھ ہم بی کا استعمال کرتے ہیں. اور اچھا لا هي ليست بمسلمة. بلال ألك أبناء يا هشام, هشام نعم لي 6 أبناء. اوكي. بلال الطلاب هم, هشام لا هم ليسوا بطلاب, إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون. یہاں پہ آپ دیکھیں انّا کا استعمال آ رہا ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں. بلال ألك بنات, ألك بنات, ہشام نعم لی 5 بنات. اب یہاں پہ آپ دیکھیں 5 بنات عدد معدود آ گیا ہمارے پاس دوبارہ, کہ ہم نے 5 جو ہے وہ مذکر استعمال کیا کیونکہ بنات ہمارے پاس مؤنث ہے. بلال متزوجات ہن, ہشام لا ہن لسن بمتزوجات انہن صغار, بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. اب یہاں پہ اس جملے کے شروع میں لسنا کا استعمال ہوا ہے, اور لسنا کا استعمال اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. لیسا, لیسا, لیسو, لیست, لیستا, لسنا. تو یہ چونکہ وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ غائب ہیں, تو اس لیے جمع مؤنث کا صیغہ جو کہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوا یہاں, لسنا بمتزوجات. بلال لک اخوۃ, ہشام لا لی لا لیس لی اخوہ, ان لی 3 اخوات. بلال امسلمات ہن, ہشام نعم ہن مسلمات والحمد للہ. یہاں پر ایک ڈائلاگ ہوا جس میں عدد معدود کو بھی تھوڑا سا دیکھا گیا, اور جو ہے وہ لیسا کا استعمال خاص طور پر یہاں پر آپ کو ملا ہوگا. اب اس میں پہلے یہ سوال جواب ہے جس میں 3 کوشچنز ہیں جو کہ لکھے گئے ہیں, جن کا جواب آپ کو اوپر کے ڈائلاگ سے ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم نے جو ہمارا نیکسٹ والا ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یعنی یہ جو ہمارے پاس کچھ جملے ہیں کیا یہ درست ہے اور کیا یہ غلط ہے. تو یہ میں 1 by 1 پوچھتی ہوں, پھر آپ مجھے بتائیے گا. ہشام من واشنگٹن, یہ کیا ہے, یہ جملہ صحیحہ ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. بالکل.
کیونکہ وہ نیو یارک سے ہے. سیکنڈ نمبر ہے اخواتہ مسلمات. صحیح. بالکل. نمبر 3 پہ ہے بناتہ لسنا بمتزوجات. صحیح. ہاں جی بالکل. پھر نمبر 4 میں ہے ابناؤہ طلاب. تو نمبر 4 پہ ابناؤہ طلاب. صحیح ہے. نیم بتا رہے ہیں نا بیٹے کا نام. نہیں، اس جملے کا مطلب ہے کہ کیا اس کے مطلب اس نے یہ بتایا تھا کہ اس کے جو بیٹے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس کے بیٹے کیا تھے؟ اسٹوڈنٹس تھے. تجار اینڈ مہندسون، بزنس مین اینڈ انجینئرز. جی تو یہ خطا ہو گیا کیونکہ اس کے جو بیٹے ہیں وہ طلاب نہیں تھے بلکہ تجار اور مہندسون تھے. اوکے. امہ لیست بمسلمۃ. صحیح. مسلمہ نہیں تھی. اور ابوہ مسلم. لیسا فالس، مطلب غلط. عربی میں فالس کو کیا کہیں گے؟ الصحیحہ اور مخطئہ بھی بول سکتے ہیں، اور خطأ بھی ہوتا ہے جو غلط کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی خطا. قاف تا عین قطع کاٹنا. نہیں 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 نہیں، الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے. خطأ ہے. اچھا. ہاں جی الف کے اوپر حمزہ ہوتا ہے. جی. اوکے. اب جیسے باتوں میں بات آئی تو میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں. جیسے ہم لوگ زیادہ تر ہمارے ہاں جو قرآن استعمال ہوتا ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس الف کا استعمال ہوا ہوتا ہے، اور اس الف کے اوپر کہیں پہ بھی حمزہ نہیں ڈلا ہوتا. جبکہ عربی جو خط ہوتا ہے، آپ چاہے عربک لینگویج لکھ رہے ہیں یا پھر قرآن کا تو ظاہر اپنا ایک محفوظ خط ہے جو جس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے آپ اس کے مطابق ہی لکھتے ہیں، آپ اس کو ڈفرینٹ کر کے نہیں لکھ سکتے. لیکن دونوں چیزوں میں ایک کامن بات ہے کہ چاہے آپ عربی زبان لکھ رہے ہیں چاہے آپ قرآن مجید میں لکھ رہے ہیں، جہاں پر آپ کے پاس الف مد آتی ہے وہ آپ اسٹریٹ الف لکھتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ کے پاس حمزۃ القطع ہوتا ہے، خاص طور پر حمزۃ القطع، اس کو آپ بغیر حمزہ کے لکھے ہوئے نہیں لکھ سکتے. اگر آپ عربک لینگویج میں بھی لکھتے ہیں تو بھی وہ ایک آپ کی مسٹیک ہوتی ہے کاؤنٹ. آپ کیونکہ جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے اس کے اوپر حمزہ نہیں ڈالتے. یہ جو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نا امام الجمل التي ليست صحیحہ، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امامہ کے اوپر انہوں نے حمزہ ڈالا ہوا ہے. اور اسی طرح ابوہ ابناؤہ اخواتہ، یہاں پر حمزہ شروع میں آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے الف کے اوپر، اس لیے کیونکہ یہ حمزۃ القطع ہے. اسی طرح نمبر 5 میں آپ کو امہ کے اوپر حمزہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. تو جب بھی آپ اپنے ٹیکسٹ میں کہیں پر بھی الف لکھ رہے ہیں اور وہ حمزۃ القطع ہے تو آپ کو مسٹ اس کے اوپر یا نیچے جو ہے وہ حمزہ لکھنا ہوتا ہے. یو مین مطلب حمزۃ القطع یعنی حرکات کے ساتھ والا، اعراب کے ساتھ والا، زیر زبر پیش والا. ہاں نہیں، یہ چھوٹا سا حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ان کے، یہ دیکھیں گے میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو یہ آپ کو چھوٹا سا حمزہ نظر آ رہا ہے، الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے. جی جی جی. یہ کہیں واو کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، تو یہ جہاں پر بھی جی مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب یہ حرکات کے لیے آ رہا ہے، مطلب رفع مطلب زیر زبر پیش بتانے کے لیے آ رہا ہے. ابو نہیں، یہ زیر زبر پیش بتانے کے لیے نہیں آ رہا، یہ بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ یہ والا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے. کیونکہ زیر زبر پیش تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا. اب اگر اوپر ہوگا تو اس کی، اگر یہ جو حمزہ ہے یہ الف کے اوپر سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر یا تو زبر ہے یا پھر پیش ہے. اور اگر یہ الف کے نیچے سیٹ کیا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ زیر کے لیے ہے. تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ان علی ثلاث اخوات، یہاں پر الف کے نیچے انہوں نے حمزہ لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زیر کے لیے ہے. اخوتن کے نیچے حمزہ ہے، انہن کے نیچے حمزہ ہے.
اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ الف کے نیچے زیر ہے. تو جب کبھی آپ نے زبر یا پیش کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے تو آپ الف کے اوپر کرتے ہیں حمزہ, اور جب آپ نے زیر کے لیے کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ الف کے نیچے کرتے ہیں. لیکن لکھنے کا مقصد اس کا صرف ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ یہ بتانا کہ یہاں پر جو حمزہ ہم استعمال کریں وہ حمزۃ الوصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو حمزۃ الوصل کا حمزہ ہوتا ہے وہ بغیر حمزہ کے لکھا جاتا ہے, اور جو الف مد کا حمزہ ہوتا ہے جہاں پر ہم پرولونگ کا رول اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, ہاں وہ جو ہے وہ خالی لکھا ہوا ہوتا ہے. جی الحمدللہ کلیئر, تھینک یو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ نمبر 3 والے پہ ہم جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس لیسا کا استعمال ہے. حامد طالب, یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہو گیا, مبتدا اور خبر ہو گئی. تو اس کو ہم جب منفی کریں گے تو حامد لیسا بطالب, تو ہم نے لیسا کا استعمال اسم کے بعد کیا ہے. ٹھیک ہے, اور بطالبن بی کی وجہ سے جو طالبن ہے وہ حالت جر میں چلا گیا. الطلاب صغار, الطلاب لیسو بصغار. اب چونکہ ہم اسم کو پہلے ڈیفائن رائٹ کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہم نے لیسا ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے, کیونکہ یہ فعل کی طرح چینج ہوتا ہے نا. لیسا لیسو, لیسا لیسا لیسو, اس کی پوری گردان ہے. لیست لیستا لسنا, لستا لستما لستم, لستی لستما لستن, لستو لسنا. تو یہ پوری اس کی گردان ہوگی. تو اس حساب میں ہم نے جب اسم کو پہلے ڈیفائن کیا تو ہم پھر لیسا کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو گردان میں سے کون سے والا سیگا اس کا لکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ آمنتو طبیبتن, تو آمنتو لیست بطبیبتن, یہاں پہ ہم واحد مؤنث غائب کا سیگا لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح الفتیات متزوجات, الفتیات لسن بمتزوجات, یہاں پر جمع مؤنث غائب کا سیگا لے کر آئے. اسی طرح انت کبیر, انت لست بکبیر. اب یہاں پہ آپ انت لکھیں تب بھی ایک ہی بات ہے, نہیں لکھتے تب بھی ایک ہی بات ہے, کیونکہ جو لستا ہے اس کے اندر ضمیر ہمیں پتا ہے کہ وہ ہڈن ہے. پھر ہے انتم جددن, انتم لستم بجددن, انتی فقیرتن, انتی لستی بفقیرتن, انتن مجتہدات, انتن لستن بمجتہدات, انا مدرس, انا لست بمدرس, نحن طلاب, نحن لسنا بطلاب. اب یہ لیسا آپ لوگوں کو کلیئر ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کیا؟ اس میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی یہ جدودن کی میننگ جدید والا تو نہیں ہے یہ؟ ہاں جی بالکل, ہاں جی, جدد جو ہے وہ جدید کی جمع ہوتی ہے. وہی ہے, انتم ہاں جدود. جی, جدد بالکل جدید. اوکے, پھر اب یہاں پر یہ آپ کا انشاءاللہ ہوم ورک ہوگا جو نمبر 4 ہے, ادخل لیس علی الجمل الآتیہ. تو یہاں پر آپ نے اسم کے بعد لیسا کا استعمال کرنا ہے, یعنی جو الباب, الماء مبتدا یہاں پر آ رہے ہیں, ان تمام مبتدا کے بعد آپ نے لیسا کا استعمال کرنا ہے. لیکن بہت دھیان سے جو بھی اس کا یعنی مذکر مؤنث کو دیکھ کے واحد تثنیہ جمع حاضر ہے غائب ہے کیا ہے اس کے مطابق آپ نے لیسا کی گردان میں سے کرنا ہے. اب پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے لاسٹ والا جو ہمارے پاس سینٹینس ہے نمبر 7 پہ, الطفل جوعان, تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجوعانہ لکھا ہوا ہے, اس لیے کیونکہ جوعان ہمارے پاس ممنوع من الصرف ہے, یہ غیر منصرف ہے, اس لیے جو ہے ہم نون فتحہ کے ساتھ کرتے ہیں, یہ حالت جر میں نہیں جائے گا. لیسا کے ساتھ ہر بار بی لگانا ضروری ہے, مطلب یہ ایک اسلوب ہے, ایک پیٹرن بنا ہوا ہے کہ لیسا کے ساتھ بی آئے گا ہی آئے گا. جی بالکل, ہاں جی بالکل, جو آپ کے پاس خبر آ رہی ہے نا اس سب کو آپ نے جب لیسا کے ساتھ لکھ کے کرنا ہے تو پھر آپ بی لگائیں گے, وہ حالت جر میں چلی جائے گی. اور اس کے ساتھ وہ سارے سیغوں کا دھیان رکھنا ہے, مطلب وہ گردان کے ساتھ. جی بالکل, سب سیغوں کے جی بالکل بالکل. پھر ہے ہمارے پاس نمبر 5 میں اقرأ المثالین ثم ادخل لیس علی الجمل الآتیہ. اب یہاں پر 2 مثالیں دی گئی ہیں, ہوا تاجر اور
हुआ मिनल याबान, हुआ लैसा बिताजिरिन, हुआ ताजिरुन से जो लैसा का इस्तेमाल हुआ तो हुआ लैसा बिताजिरिन, और हुआ मिनल याबान तो हुआ लैसा मिनल याबान। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास हुआ ताजिरुन है तो इसमें हमारे पास कोई भी जार मजरूर की तरकीब नहीं है, यहाँ पर सिंपली मुब्तदा और खबर है, तो इसलिए हमने हुआ लैसा बी ताजिरिन कर दिया। लेकिन हुआ मिनल याबान जब हमारे पास एक जुमला इस्मिया के अंदर ऑलरेडी जार मजरूर मौजूद है तो फिर हमने बी नहीं लगाना, बल्कि जो जार मजरूर लगा हुआ है उसी को रहने देंगे हम। जैसे हुआ लैसा मिनल याबानी, ठीक है, तो मिनल याबान हम उसको बी याबान नहीं कहेंगे क्योंकि कंट्री का नेम है ना, तो कंट्री के नेम के साथ नॉर्मली ऐसे ही होता है मिनल याबान। और इस तरह हमारे पास नंबर 4 पे और नंबर 7 पे ये दो मिसालें आ रही हैं। जैसे मिनल इराक ऑलरेडी जार मजरूर है तो हम बी नहीं लगाएंगे, और अलमुदर्रिसूना फिल फुसूल है, बी लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक उन्होंने जार हर्फ जार दिया हुआ है। तो ये हो गया, ये भी इंशाल्लाह होमवर्क में आप करेंगे। ठीक, ओके, अब ये वाली जो एक्सरसाइज है नंबर 6 ये हम यहीं पे कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन का आंसर हमने देना है लैसा के इस्तेमाल के साथ। जैसे सबसे पहले एक सबसे पहले वाला मैं करती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह 1 बाय 1 आप लोग कीजिएगा। जैसे अमुहंदिसुन अबू का, तो अब यहाँ पर फादर के मुतालिक क्वेश्चन किया जा रहा है। अबू का चूंकि हाजिर की दमीर लगी हुई है तो मैंने फिर मुतकल्लिम में करना है इसको, अबी लैसा बी मुहंदिसन, ठीक है। पैटर्न वही है आपका इस्तेमाल करने का कि पहले आपने देखना है जो इसम है, क्योंकि जुमला इस्मिया करके हम बना रहे हैं ना इन सबको, जुमला इस्मिया के बाद हम लैसा फेल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो फेल की तरह ट्रीट होता है, और उसके बाद फिर हम बी के साथ जो है वो जो भी हमें जैसे मुहंदिस है, मदरसा, तुल्लाब, उसका इस्तेमाल कर देंगे। तो पैटर्न बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंसेस जैसा है, बस सिर्फ फर्क ये है कि आपको यहाँ पर जुमला नहीं दिया गया बल्कि एक इस्तिफहाम दिया गया, एक क्वेश्चन किया गया है, और आपने उसको सोच के उसका जवाब देना है लैसा के इस्तेमाल के साथ। जैसे अभी लैसा बी मुहंदिस है, तो अमुदर्रिसतुन उम्मुका, इसको हम कैसे करेंगे? उम्मी लैसा बिमुदर्रिसती। हाँ, उम्मी के साथ हम कौन सा सीगा इस्तेमाल करेंगे? लैसा का, लैसत, एग्जैक्ट, उम्मी लैसत बिमुदर्रिसतिन, बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि अगर ममनू मिन सर्फ या जो है गैर मुनसरिफ अस्मा नहीं है तो फिर वो तन्वीन कबूल कर लेते हैं, तो हम उसको भी मुदर्रिसतिन ही करके लिखेंगे। ओके, अब कोई और स्टूडेंट करें 3rd नंबर का, अब तुल्लाबुन इख्वतु का। अब तुल्लाबुन इख्वतु का, अत्तलाबु लैसत इख्वतुक। इसमें सबसे पहले आपने देखना है, आपने इस्म का इस्तेमाल करना है, जो कि आपसे पूछा गया ना कि क्या आपकी बहनें स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे मेरी बहनें, सॉरी मेरे भाई, क्योंकि इख्वा है ना जी। हाँ, आपने कहना है मेरे भाई। मेरे भाई के लिए आप क्या यूज करेंगी? आप यूज करेंगे इख्वती, इख्वती 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 तल्लाबु लैसा लैसा तल्लाबु। हाँ, इख्वती। अब ये चूंकि जमा है तो आपने लैसा 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 लैसू जमा का सीगा आप इस्तेमाल करेंगे। इख्वती लैसू, इख्वती लैसु तल्लाब, बी तुल्लाबिन, बी जो है वो आपने लगाना है इनमें, इख्वती लैसू बी तुल्लाबिन, ठीक है।
मुमर्रिदातुन इख्वतुका अखवातुका, अब यहाँ पे अखवात आ गया है जो कि मुअन्नस है, जमा। ठीक, कोई और स्टूडेंट इसको ट्राई करे? सिस्टर आयशा हनीफ का माइक ओपन देख रहे हैं लेकिन उनकी वॉइस नहीं आ रही है। आयशा आप ही इसको ट्राई कर लें। मुमर्रिदातुन अखवातुका, अखवाती अखवाती लैसना अखवाती लसना बिमुमर्रिदातिन। वेरी गुड। अखवाती लसना बिमुमर्रिदात। फिर मुदर्रिसुन अंता, इसको कोई और स्टूडेंट ट्राई कर ले। अब यहाँ पर चूंकि अंता आया है तो जैसे हम उर्दू में पूछते हैं तो हाँ एग्जैक्टली जब हम ये कहेंगे कि आप, क्या आप ये हैं यानी मुदर्रिस हैं या आप नर्स हैं या कोई भी चीज में आप करके पूछूंगी तो आप जवाब में क्या कहेंगे? मैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हिसाब है कि जब अंता का आपसे पूछा गया है तो आपने तर्जुमे को माइंड में रख के फिर उसको जवाब आपने देना है। तो हम अना का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अना लैसा मुदर्रिसुन। हाँ, अना के साथ अब देखें आप, लैसा जो है वो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा होता है जो कि हुआ के साथ आता है, हुआ लैसा। तो जब हम अना कहेंगे तो अना के साथ हम जो सीगा इस्तेमाल करेंगे वो सबसे लास्ट वाला मुतकल्लिम का सीगा होता है, लस्तु। ठीक है, अना लस्तु बि मुदर्रिसिन। ठीक है जी। थोड़ी सी गर्दान की जो है ना, आप अगर इन गर्दानों की एक पिक्चर माइंड में रखें ना कि पहले गायब के सीगे हैं, फिर हाजिर के सीगे हैं और फिर लास्ट में मुतकल्लिम की लाइन हमारे पास आती है, तो उससे थोड़ा सा इंशाल्लाह आसानी होगी। फिर अजुदुदुन अंतुम, अब यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, तुम सब की बात हो रही है। तो जब आपसे ये पूछा जाता है कि क्या तुम सब ऐसे हो, तो हम जवाब में ये नहीं कहते मैं, बल्कि हम कहते हैं हम। तो जब आपसे प्लूरल के, हाँ, तो हम के लिए हम क्या यूज करते हैं? और as यूएस हम के लिए तो ना यूज करेंगे, लेकिन ये अच्छा अंतुम में तो इसका प्लूरल जमा मुतकल्लिम आएगा। जी, ना तो हमारे पास अटैच होती है ना, तो जो हम नहनु यूज करेंगे ना, पहले नहनु यूज करेंगे फिर उसके बाद लसना। हाँ, लसना बिल्कुल, नहनु लसना बिजुदुदिन, बिल्कुल बिल्कुल। अजदीदतुन सय्यारतुका, अब यहाँ पे अगेन का की दमीर है तो फिर हम ये कहेंगे कि तुम्हारी गाड़ी, तो मैं जवाब में दूंगी मेरी गाड़ी। तो सय्यारती लैसत बिजदीदतिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जवाब देने हैं सबके। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट 7 नंबर है जिसमें हमने करना है कि युवज्जिह अल-मुदर्रिस इला कुल्li मिन अत-तुल्लाब अस्इलत यकून जवाबुहा बिन-नफ़ी व युरद्दु अलैहा तालिब मुस्तअमिलन लस्सु, यानी इन सब में हमने जब जवाब देना है तो लस्सु का इस्तेमाल करना है, इसलिए क्योंकि जो सवाल किया जा रहा है वो हाजिर से सवाल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीचर क्वेश्चन करे 1 by 1 स्टूडेंट से। तो अमिन अमरीका अंता, नाम अमेरिका। हाँ, लेकिन आपने जो क्वेश्चन का स्टार्ट लेना है वो आपने लस्तु से लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना वयुरद्दु अलैहा, यानी इसका आंसर देना है अत-तालिबु, स्टूडेंट ने बाय यूजिंग दिस वर्ड लस्तु का इस्तेमाल करते हुए आपने आंसर करना है। तो सबसे पहले आप कहेंगी लस्तु, नाम नहीं, नाम नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको निगेट कर दिया। इसमें हमने जो जवाब देने हैं वो नेगेटिव में देने हैं। जब हम नाम कहते हैं तो हम कहते हैं यस, और जब हम कहते हैं नो तो फिर वो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होता, वो नेगेटिव
منفی جملہ ہے یہ, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہہ دیا لستو. اب اس کے بعد آپ یہ کہیں گے میں امریکہ سے نہیں ہوں, ٹھیک ہے. لستو لستو لا انا ما انا من امریکہ. نہیں, ہم نے ما انا سے نہیں دینا, ہم نے لستو سے دینا. لستو من الامریکہ. بالکل لستو من امریکہ, یہ الف لام کے ساتھ نہیں آئے گا. اب وہی پوائنٹ آپ اوپر یاد رکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس جار مجرور کی ترکیب ہے تو پھر آپ کو بی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوشچن میں یا سینٹینس میں حرف جار گیون ہے تو پھر آپ بھی نہیں لگائیں گے. تو یہاں پر ہمارے پاس من گیون ہے, اس لیے لستو من امریکہ, ٹھیک ہے. جی اوکے. امتزوج انت. انا نام انا لستا لستو میں دینا ہے رشیدہ جی, آنسر لستو میں دینا ہے سارے. انا کے ساتھ ہم جو ہے نا لستا نہیں لگاتے. لستا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ تم کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انتا کے ساتھ لستا لگتا ہے, لستو, ٹھیک ہے. یہ جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں نا لستو کے, جی بالکل جی لستو. لستو انا مزوج. نہیں, انا یوز ہی نہیں کرنا. انا اگر آپ یوز کرنا چاہتی ہیں تو لستو سے بفور. لستو بمزوج. لستو بمزوجن. لستو بمتزوجن, کیونکہ میرڈ ہے نا تو متزوجن آتا ہے اس کا. اوکے بالکل لستو متزوجن. ویسے یہاں پر انا یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ کرنا چاہتی ہیں انا یوز تو وہ پھر سینٹینس کے بالکل سٹارٹ میں یوز ہوگا, ٹھیک ہے. جی کیونکہ جو ضمیر ہے وہ ہم لیسا سے بفور یوز کریں گے. انا لستو متزوجین, اس طرح سے. بی متزوجن, لیسا کے بعد بھی لگائیں گے آپ. جی انا لستو بی متزوجن, میں میرڈ نہیں ہوں, ٹھیک ہے. انا لستو بی متزوجن. جی پھر ہے امریض انت, اس کو انا لیسا مریض. لستو نہیں, انا نہیں آئے گا. لستو بمریضن. ہاں جی, یہاں پر لستو کا صیغہ آئے گا کیونکہ لستا جو ہے نا وہ تم کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لستو کا ہم نے صیغہ استعمال کرنا ہے. لستو مریض. یس, لستو بی مریضن. بی کو آپ نے ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے. اگر آپ کے پاس حرف جار موجود ہے تو پھر بی کی ضرورت نہیں ہے. اگر حرف جار موجود نہیں ہے تو پھر بی لگائیں گے ہم, ٹھیک ہے. بی متزوجن. انا لستو بمریض. امہندس انت. لست بمہندس. لستو مہندس. لستو لستو بمہندس. بمہندس. ویری گڈ. بی مہندسین, کیونکہ بی ہے جو کہ حرف جار ہے تو پھر کسرہ اس نے کسرہ کر دینی ہے, مکسور کر دینا ہے. بالکل. چلیں جی, الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کافی سارا کلیئر ہو گیا ہے یہ لیسا کا استعمال. بس اس میں جو آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ کیونکہ ہم لیسا کو ہر وقت لیسا نہیں استعمال کرتے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں اور پھر ہم نے وہ صیغہ نکالنا ہے گردان میں سے. وہی چیز کے مائنڈ میں ایک پکچر رکھیں اور جتنی زیادہ جو گردانے ہیں ان کو آپ فارغ وقت میں ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ اس سے اس میں امپروومنٹ آئے گی. اس کے بعد اگلی ہے ہمارے پاس تمرین. اقرأ الوثال ثم ادخل ان على الجمل الآتیہ. لی ثلاث اخوات, اور اس کا جب ہم انا کا استعمال کریں تو ان لی ثلاث اخوات. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انا کا استعمال ہوا ہے, اور انا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے, جملہ اسمیہ میں جب داخل ہوتا ہے. جی بالکل, ہمارا جو اسم ہوتا ہے اسم انا, اس کو یہ منسوب کر دیتا ہے. جملہ اسمیہ میں داخل ہو کے جملے کو آن کرتا ہے, اور جملہ جو اسم ہوتا ہے اس میں یعنی جو پہلے مبتدا تھا اور انا کے بعد وہ اسم ہو گیا اسم انا, اس کو یہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. اب یہاں پر جیسے آپ کو ایک جملہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کی اصلہ بھی بتائی جا رہی ہے, یعنی ثلاث اخوات لی.
اب یہ اصل کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ کو یہ کنسپٹ کلیئر ہو کہ مبتدا کون سی ہے. نارملی مبتدا جملے کے شروع میں آتی ہے, جار مجرور جملے کے بعد میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ شبہ جملہ ہو گیا, خبر ہوگی, وہ آخر میں آتی ہے. نارملی مبتدا جو ہے وہ شروع میں آتی ہے, اور انا کا افیکٹ مبتدا کے اوپر ہوتا ہے, چاہے وہ جملے کے شروع میں آ رہی ہے چاہے وہ جملے کے آخر میں آ رہی ہے. انا نے افیکٹ اسم کو ہی ڈھونڈ کے کرنا ہے, مبتدا کو ہی ڈھونڈ کے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ کو اصل بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن اس بات پہ رکھنی ہے کہ آپ کا جملے کے اندر مبتدا کون تھا. تو انا کا استعمال جب آپ کریں گے پھر آپ نے چینجنگ مبتدا کے اندر کرنی ہے, جو کہ اسم انا ہو جائے گا انا کے استعمال کے بعد. تو اسی لیے یہ آپ کو اصلہ بتانے کا مقصد صرف یہ چیز تھی کہ آپ کنسنٹریشن مبتدا کے اوپر رکھیں اپنی. ہم جملوں کے اوپر چلتے ہیں ون بائی ون. فی الفصل خمسۃ طلاب جدد. اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہمارا مبتدا کون ہے, اس کے بعد ہم انا کا استعمال کریں گے. اس جملے میں ہمارا مبتدا کون ہے؟ فی الفصل خمسۃ طلاب جدد. فی الفصل فصلی فی الفصل جو کہ ہمارے پاس جار مجرور کی ترکیب ہوگی ہے, اور جب ہم جی جملہ اس میں پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. جی خمسۃ طلاب. خمسۃ طلاب. جی بالکل, اس میں جو مبتدا ہے وہ خمسۃ ہے, ٹھیک ہے. خمسۃ طلاب عدد معدود ہو گیا, طلاب جدد ہمارے پاس مرکب توصیفی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہم نے صرف اس ورڈ کے اوپر, صرف ایک پوری ترکیب نہیں, آپ پوری ترکیب کو اگر لے کے چلیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. صرف اس ورڈ کو فوکس کریں جو کہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, جو کہ خمسۃ ہے. تو اس جملے کے اوپر آپ انا کا استعمال کریں. تو انا فی الفصل کیسے ہوگا یہ؟ خمسۃ طلاب. خمسۃ طلاب جدد. جدد. بالکل بالکل, یہ جو خمسۃ تھا یہ خمسطا ہو گیا نا انا کے استعمال کے بعد. انا فی الفصل خمسۃ طلاب جدد. لنا مدرس جدید. یہاں پہ مبتدا کون ہے؟ مدرس. مدرس. بالکل. اب اس میں انا کا استعمال کریں تو انا لنا مدرس. لنا مدرس جدید. مدرسا جدیدا. بالکل. مدرس جی تنوین آئے گا. مدرس, ہاں جی تنوین آئے گی, اس لیے کیونکہ جو ورڈز تنوین قبول کرتے ہیں ان کو ہم تنوین کے ساتھ ہی نارملی لکھتے ہیں, اور جو ہمارے پاس غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں نا وہ تنوین قبول نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو ہم ایک فتحہ کے ساتھ یا ایک دمہ کے ساتھ ہم اس کو لکھتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر انا لنا مدرسن جدیدن. اب یہ وجہ بتائیں کہ جدیدن کیوں حالت نصب میں چلا گیا, یہ تو حالت رفع میں تھا. مطلب یہ نعت منوط ہے, صفہ موصوف. ایگزیکٹلی صفہ موصوف ہے. انا نے اپنا افیکٹ صرف مدرس کے اوپر کیا ہے, اس کو حالت نصب میں لے گیا. جدیدن نے جو سوری یہ جید ہے, جیدن جو ہے وہ اس لیے حالت نصب میں چلا گیا کیونکہ وہ مدرس کو فالو کر رہا ہے. اوکے, پھر تھرڈ نمبر پہ ہے فی جیبی مئۃ ریال. یہاں پہ ہمارے پاس مبتدا کون ہے اس جملے میں؟ بن جائے گا. بالکل, ان فی جیبی مئۃ ریال. ویری گڈ. اوکے, پھر نمبر 4 میں فی الہندی انہار. انہار انہار صفہ موصول ہے. انہار کثیرتن. انہارن کثیرتن. کثیرتن صفہ موصول. جی بالکل, ان فی الہندی انہارا کثیرتن. اور لک برقیۃ فی مکتب مبتدا بالکل صفہ موصول. کتاب مکتوبی اور بریدی دو بھی برقیہ جو ہے وہ جو بھی آپ نے, کیونکہ مکتب البرید ہوتا ہے پوسٹ آفس, ٹھیک ہے, اور برقیہ کوئی بھی ایسی چیز جو الیکٹریسٹی کے تھرو آپ بھیجتے ہیں, جیسے سافٹ کاپیز آپ بھیجتے ہیں, میل کرتے ہیں, فیکس کرتے ہیں, یہ سب برقیہ تھرو ہوتے ہیں نا, بجلی والی چیزوں کے تھرو ہوتے ہیں. آپ کوئی ہارڈ لیٹر نہیں بھیج رہے, کوئی آپ کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے, کوئی صفحہ نہیں ہے جو آپ
पोस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो बरकी तौर पे जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनको जो है वो पास ऑन कर रही है, पोस्ट हो गया, मेलिंग हो गई, कोई भी इस तरह से जो आपकी चीज है, तो वो बरकिया के अंडर आ जाती है सारी चीजें। तो ओके, अभी आप मुझे सिर्फ ये बताएं इस जुमले में वो सिर्फ एक लफ्ज वो बताएं जो कि मुब्तदा है। बरकिया। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस जुमले के अंदर हमारे पास जो जार मजरूर है वो 2 आ रहे हैं, लका भी जार मजरूर है और फी मकतबुल बरीद भी जार मजरूर है, जिसमें मकतबुल बरीद क्या है? मुदाफ मुदाफ इलैहि क्या कहते हैं, इदाफी। वेरी गुड। मकतबुल बरीद जो है वो मुदाफ मुदाफ इलैहि है। इन्ना इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? इन्ना लका बरकियतन फी मकतबिल बरीदी। वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल। ओके, ली अल्फु $1 फिल मसरफ। अल्फु मुब्तदा। अल्फु मुब्तदा, बिल्कुल। और इन्ना का इस्तेमाल होगा तो कैसे हो जाएगा? इन्ना ली अल्फा इन्ना ली अल्फा जुलारिन डॉलर मसरिफ फिल मसरिफ, बिल्कुल। मसरिफ जो है वो बैंक को भी कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये कहा जा रहा है कि ली अल्फु $1 फिल मसरफ, यानी मसरिफ यानी बैंक में आपके पास इतनी इतने पैसे हैं, या फिर जो हमें घर में भी हमने सेविंग रखी होती है उसके लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉकेट मनी होती है उसको भी मसरफुल जैब कहा जाता है। आपकी जो लॉकर या सेफ। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, यानी जहां पे भी आपने सेविंग रखी हुई है वो सेविंग मुराद है इससे। इसके बाद हमारे पास कलिमात जदीदा आगे हैं, जिसमें जईबुन बिल्कुल उर्दू के जैसे इस्तेमाल हो रहा है, जो हम जेब इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। जईब और जुयूब उसकी जमा है, नहर अनहार है, बरकिया बरकियात है, वाहिद और जमा हो रही है इसकी। ओके, मसरिफ की जमा जो है वो मसारिफ होती है। तो इसमें और कोई बात नहीं है, तो कोई सवाल पूछना है किसी ने, कुछ समझ नहीं आया? और आप लोगों का जो टेस्ट है इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा, और इसमें आपने जो रिवीजन करनी है वो इस्म की ही करनी है। तो उसमें जो चीजें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इस्म की रिवीजन करें आप। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप क्लास का इंतजार ना करें, आप अपने ग्रुप में भी जो है वॉइस नोट छोड़ दें, और इंशाल्लाह आपको मैं रिप्लाई कर दूंगी उसका। और कोई भी सवाल आप जो टेस्ट आने वाला ये लाइक फ्लेक्सी क्विज एमसीक्यूज टाइप का होगा या फिर रिटन वाला है? ये नहीं, ये एमसीक्यूज ही है, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस आपको चूज करने हैं सवाल के आंसर्स। जी। लेकिन इसमें चूज करने में ध्यान कीजिएगा कि आपको जितने पॉसिबल करेक्ट आंसर्स हैं वो चूज करने हैं। आप मिस कर देंगे बीच में से तो वो फिर माइनस मार्किंग हो जाएगी आपके पास। जी, एमसीक्यूज में मोर देन वन ऑप्शन हम क्लिक करते हैं तो चला जाता है, तो हमारे ये वाले टेस्ट में नहीं जाएगा। मतलब अगर 2 करेक्ट आंसर्स है तो हम 2 को क्लिक करें, दोनों को क्लिक करें तो फिर क्या वो जाएगा नहीं? फिर वो हमने जो दोनों चूज किए हैं वो चले जाएंगे ना, मतलब कोई एक रहेगा। ये अब मुझे नहीं पता। ओके, शायद होगी उसमें सेटिंग इस तरह। ओके ठीक है, चलें, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें। मैम कौन से बुक से आएंगे मैम? 2 बुक है ना हमारे। जो चीजें हमने क्लास में पढ़ी हैं वही आएंगी। बुक्स 2 हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस जो है वो आसान के ऊपर रहा है, और कुछ चीजें अगर हमने की हैं तो वो लिसान से भी की हैं। तो जो चीजें हमने क्लास में स्टडी की हैं उन्हीं से होगा। ये बुक से भी होगा मैम, अभी जो किया था ना आपने, बुक 3।
ہاں لیکن ابھی والا نہیں آئے گا, صرف اسم کا جو ٹاپک ہے نا, اسم میں ہم نے مرکبات وغیرہ پڑھے تھے, جملہ اسمیہ پڑھا تھا, جو واحد جمع جو ہم نے اس کے پہلو پڑھے ہیں, 4 پہلو, اور اس کو پھر ہم نے ایکسپلین کیا تھا. تو جو ہماری سٹارٹنگ والی کلاسز تھی نا, اس میں سے آئے گا جو اسم کا پورا ٹاپک ہے فیل شروع کرنے سے پہلے تک کا. یعنی آپ کی جو 2 کتابیں ہیں نا, یہ جو آسان والی بھی بکس ہیں, یہ 2 بکس ہیں. تو پہلی والی میں اسم آپ کے پاس پورا موجود تھا, سیکنڈ بک شروع ہی فیل سے ہوئی ہے. تو جو پہلی والی کتابیں موجود ہیں انشاءاللہ وہیں سے ہوگا. جی میم ایک کنفیوژن مجھے ابھی بھی ہے, جو آنسر چوز کرنا ہوگا تو ہم کو مور دین 1 آنسر چوز کرنا ہوگا یا ایک ہی آنسر چوز کرنا؟ یہ پھر میں دوبارہ ایڈمن سے پوچھوں گی کہ ان کے پاس آپشن ہے ایک سے زیادہ, کیونکہ میں نے جو پیپر بنا کے بھیجا اس میں نے پاسبلی جو کریکٹ آنسرز ہیں اس میں 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں. تو میں نے تو اسی حساب سے بھیجا تھا. اب مجھے کوئی فیڈ بیک اس حساب سے نہیں پتا کہ کیا آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے ایک سے زیادہ. 2 اور 3 آنسرز کریکٹ ہیں, تو اگر ہم کسی ایک کو مس کر دیں گے تو ہمارے مارکس وہ ہو جائیں گے نا. ہاں بالکل, کیونکہ جتنے پاسبل کریکٹ آنسرز ہیں ان کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے مارکس. لیکن یہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس تک کنفرم کر کے بتا دیتی ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹوٹل مارکس کتنے میم؟ ہو سکتا ہے کہ اے اینڈ بی, مطلب ایک آپشن اے ہوگا, بی ہوگا, نیکسٹ آپشن اے اینڈ بی ہوگا, تو پھر ہمیں اے اینڈ بی والا چوز کرنا ہے رائٹ آنسر کے لیے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, جی. اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس پہ چھوڑتے ہیں اس ڈسکشن کو. میم ٹوٹل مارکس کتنے میم؟ 100. اب یہ یاد نہیں ہے مجھے کہ کتنے مارکس تھے. اوکے میم. میم اور ایک کوشچن, لاسٹ کلاس کا ریکارڈنگ نہیں ملا میم, میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا. آپ نے مجھے میسج بھی کیا تھا. اصل میں میں نے ایڈمن سے کہا تھا, تو چلے میرے پاس جو لنک ہے میں وہی فارورڈ کر دیتی ہوں آپ کو. اس لنک کے اندر آپ کو ساری جو ہے نا ریکارڈنگز موجود ملیں گی ڈیٹ وائز. انشاءاللہ میں ابھی کلاس کے بعد آپ کو بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے میم, جزاک اللہ. شیئر کر دیجیے گا نا میم ریکارڈنگ والا لنک کو گروپ میں. جی انشاءاللہ گروپ میں ہی شیئر کروں گی. ٹھیک ہے, اوکے, جزاک اللہ خیرا. ابھی دوسرا بک آئے گا, ٹائم ہو. دوسری بک کون سی؟ ہاں وہی میم کل کیا تھا نا لاسٹ کلاس میں. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. یہ مدینہ بک نہیں میم, آسان. ہاں آسان بک جو ہے نا وہ بک 1 پیپر میں ہوگی, اور بک 2 جو ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ہاں اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ کلاس میں ہم وہ اینڈ کریں گے. بس ایک ہی ٹاپک رہ گیا اور انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے کتاب کو. اوکے, سبحانک اللہم ایاکم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.